ایک معروف نعرہ ہے جس پہ روافض کی طرف سے بڑے شد و مد سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ وہ نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ نعرہ اس لیے تخلیق کیا گیا کہ بے شمار صحابہ کرام علیہم رضوان پر طعن و تشنیع کے تیر برسائے جا رہے تھے، جیسا کہ خلافت کی آڑ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر، سرکار فاروق اعظم اور سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم پر طعن کیا جاتا تھا۔ باغ فدق کی آڑ میں سرکار صدیق اکبر عتیق و اطہر اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما پر طعن کیا جا رہا تھا، اور جنگ صفین کے تناظر میں اس کی آڑ لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جنگ جمل کی آڑ لے کر حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ تعالی علیہ پر طعن کیا جا رہا تھا۔ اس لیے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے یہ نعرہ تخلیق کیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اس پہ اندھا دھند روافض نے اعتراض کیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میں وہ لوگ جو پہلے ہی روافض سے ادار لیے بیٹھے تھے، ان کا نمک کھائے بیٹھے تھے، انہوں نے بھی اس معاملے میں میدان میں کود کر کے اس نعرے کی مخالفت شروع کر دی، اور اس نعرے کی آڑ لے کر امیر دعوت اسلامی علامہ محمد الیاس عطار قادری دام ظلہ آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ مجھے بار دیگر یہ کہا گیا کہ اس حوالے سے آپ کوئی کلام کریں اور اس حوالے سے رہنمائی کیجئے کہ کیا قرآن تمام صحابہ کرام کو جنتی کہتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کوئی ارشادات عالیہ ایسے موجود ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سبھی صحابہ کو جنتی فرمایا ہو۔ آج ہم اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قسط وار انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا چلتا رہے گا، اور یہ طویل سلسلہ ہوگا۔ اس طوالت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس حوالے سے موجودہ زمانے میں فتنہ جو ہے وہ بہت زیادہ زور پکڑ چکا ہے، تو جس قدر فتنہ زیادہ ہے اسی قدر اس کا جواب بھی زیادہ اور مدلل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید برہانی رشید کی بارگاہ میں سب سے پہلے ہم حاضری دیتے ہیں کہ قرآن مجید برہانی رشید صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سب سے قبل سورہ حدید کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اور وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں، مرتبے میں اعلیٰ ہیں اور مرتبے میں اعظم ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک دو گروہوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک گروہ وہ کہ جو فتح مکہ سے قبل جنہوں نے خرچ بھی کیا اسلام کے لیے اور اسلام کے لیے جہاد بھی کیا فتح مکہ سے قبل، ایک گروہ یہ ہے۔ اور دوسرا گروہ کون سا کہ من بعد وقاتلوا، جو بعد میں فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے بعد میں پھر اسلام کے لیے خرچ کیا اور اسلام کے لیے جہاد کیا، قتل و غارت کی، یعنی یہاں پہ لفظ جو ہے وہ پہلے قاتل اور پھر قاتلو، کہ انہوں نے قتل کیا یعنی کہ جہاد کیا، یہاں پہ اس معنی میں ہے یہ کلمہ جو ہے۔ تو یہاں پہ دو گروہوں کا تذکرہ ہوا۔ اب جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں ان کو آپ دو گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس آیت کی روشنی میں۔ ایک گروہ وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکا تھا اور فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر وہ اسلام کے لیے خرچ بھی کر رہا تھا اور اسلام کے لیے جہاد بھی کر رہا تھا، اور دوسرا گروہ وہ کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے بعد میں اسلام کے لیے خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا۔ یہی دو گروہ اس وقت جس آیہ مبارکہ پہ ہم کلام کر رہے ہیں یہی دو گروہ قرار پاتے ہیں۔ بصورت دیگر تو ہم جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے متفرق گروہ گننا چاہیں تو پھر ان میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اولین صحابی بھی ہیں
जिन्होंने سب سے پہلے کلمہ پڑھا، پھر وہ بھی ہیں جو بدری صحابی ہیں، پھر وہ بھی ہیں جو غزوہ احد کے صحابی ہیں، پھر اس طریقے سے مختلف ان کو عشرہ مبشرہ بھی ہیں، مگر یہاں پہ دو گروہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو گروہوں میں تقسیم فرما رہے ہیں، ایک فتح مکہ سے پہلے اسلام کے لیے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، اور دوسرے فتح مکہ کے بعد اسلام کے لیے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ دونوں گروہوں کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ ثواب میں تو برابر نہیں ہیں، اجر میں تو برابر نہیں ہیں، یہ مرتبے میں تو برابر نہیں ہیں۔ جو پہلے ہیں وہ اعظم ہیں، اور لفظ بھی کلمات طیبات بھی کیا ہیں؟ اعظم درجہ، کہ وہ اعلیٰ درجے والے ہیں، وہ افضل درجے والے ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا، مگر اللہ فرماتا ہے کہ وہ رتبے میں برابر نہیں ہیں، درجے میں برابر نہیں ہیں، ثواب میں برابر نہیں ہیں، مقام اور مرتبے میں برابر نہیں ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت۔ پھر میں یہاں پہ وضاحت کر رہا ہوں کہ پہلے رب کائنات جل و علا نے جو ان کے مقام میں تفاوت ہے، جو فرق ہے، اس کو بیان کیا کہ پہلے والے کوئی کے جو ہیں وہ دوسرے پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، اور دوسرے والے جو ہیں وہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، اور پہلے والے دوسرے والوں کے برابر نہیں ہیں۔ اور آگے ایک مقام میں یہ فرما دیا کہ چونکہ درجۂ صحابیت میں وہ برابر ہیں، وہ اس شرف کے اعتبار سے وہ برابر ہیں کہ پہلے والے بھی صحابی، بعد والے بھی صحابی، تو لہٰذا ایک انعام ہم دونوں طبقات کو دے رہے ہیں، اور فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سبھی لوگوں کے لیے ہم نے حسنہ کا وعدہ، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ اب اس اعتبار سے ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ مفسرین اعظام علیہم الرضوان نے یہاں پہ حسنہ کا کیا معنی مراد لیا ہے۔ یہ بڑی بنیادی حیثیت کی چیز ہے، کیونکہ روافظ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی یہ حسنہ جو لفظ ہے اس کا معنی جنت نہیں ہے، اس کا معنی جنت کرتے ہیں یہ سنی تو مبالغہ کرتے ہیں، اور یہ تحریف قرآن کا ارتکاب کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نشست میں ثابت کریں گے کہ نہ تو ہم اس معنی کو بدل رہے ہیں، نہ ہم تحریف کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور بالکل صراحت کے ساتھ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں سے پہ جو حسنہ کا جو کلمہ ہے اس سے مراد جنت ہے۔ اور یہ پھر ویسے بھی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حسنہ ہے، یہ کسی عام بندے کا تو حسنہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں آپ سے حسنہ کا وعدہ کر لیا، آپ مجھ سے کہیں کہ ہم نے آپ سے حسنہ کا وعدہ کر لیا، تو آپ اس حسنہ سے مراد پانی کا ایک گلاس بھی لے سکتے ہیں، اس حسنہ سے مراد آپ کوئی 10-20 ہزار، کوئی لاکھ 2 لاکھ روپیہ مدد بھی لے سکتے ہیں، مگر یہ اللہ کا وعدہ حسنہ، تو اللہ نے کون سا وعدہ فرمایا ہے؟ سب سے پہلے ہم مفسرین کرام علیہم رضوان کی آراء کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے قبل فقیہ ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات ہے 373 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 1150 سال پہلے کے یہ مفسر ہیں، تو یہ اپنی کتاب بحر العلوم میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حوالہ ہو گیا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 468 ہجری ہے، یعنی یہ بھی 1000 سال سے کچھ کم عرصہ ہوا ہے ان کو بھی، یعنی صدیوں پرانے بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، اس میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں فریق جو ہیں، یعنی فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فریقوں کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہاں پہ مزید آگے ہم بڑھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ امام محی السنہ حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا سن وفات 510 ہجری ہے۔
یہ اپنی معروف کتاب جو تفسیر بغوی کے نام سے مشہور ہے مگر اس کا نام ہے معالم التنزیل فی تفسیر القرآن مجید، تو یہ معالم التنزیل میں یعنی تفسیر بغوی میں آپ لکھتے ہیں اسی آیہ مبارکہ کے تحت کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فریقوں کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے، وعدہم اللہ الجنہ، اس وعدے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے آگے بڑھیں، امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا سن وفات جو ہے وہ 597 ہجری ہے۔ آپ بھی زاد المسیر فی علم تفسیر میں یہی لکھتے ہیں کہ اس حسنہ سے مراد جنت ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں تو امام ناصر الدین عبداللہ بن عمر شیرازی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 675 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ یہ اپنی معروف جو تفسیر ہے، تفسیر بیضاوی کے نام سے معروف ہے، انوار التنزیل، اس میں آپ اسی آیت مبارکہ کے تحت یہی قول لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جنت ہے۔ امام ابو البرکات حافظ الدین عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مدارک التنزیل و حقائق التعویل، جو معروف آپ کی تفسیر ہے جسے تفسیر نصفی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو شہرت پا چکی ہے، اس میں آپ اس کا معنی یہی لکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو حسنہ ہے اس کا معنی جنت ہے۔ امام ابو حفص سراج الدین عمر بن عادل دمشقی حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنی معروف تفسیر کی کتاب اللباب فی علوم الکتاب، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ واضح فرما دیا کہ یہ دونوں طبقات جو ہیں ان کے مقام میں تفاوت ہے، ان کے رتبے میں تفاوت ہے، جو میں نے ابتداً تمہیداً آپ سے کہا، ان کے درجے میں تفاوت ہے کہ فرق ہے، ایک بہت اعلیٰ درجے پہ ہیں، دوسرے ان سے کم درجے پہ ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساروں کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، اور یہاں حسنہ کا معنی جنت ہے۔ آپ بھی اپنی تفسیر کی کتاب اللباب میں یہی نقل فرماتے ہیں۔ شیخ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی معروف تفسیر کی کتاب، ویسے یہ تفسیر نیشاپوری کے نام سے معروف ہے، آپ اس میں یہی لکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں فرمائی ہیں کہ جو دونوں طبقے ہیں، جو دونوں گروہ ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے، کہ ان کے مقام اور مرتبے میں تو تفاوت ہے، فرق ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ نواں حوالہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی معروف تفسیر کی کتاب تفسیر در منصور میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت جو لکھتے ہیں تو آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ابتداً اور فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، اور جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور انہوں نے بعد میں اسلام کے لیے خرچ کیا اور پھر جہاد کیا، یہ دونوں رتبے میں برابر نہیں ہیں، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ 10واں حوالہ آپ سنیے، امام ابو سعود محمد بن محمد مصطفیٰ العمادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی معروف تفسیر ابی سعود میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ دونوں فریقوں سے فرمایا ہے، یہ حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اور 11واں حوالہ، 11ویں شریف کی نسبت سے ہم 11 پہ اکتفا کرتے ہیں۔ 11واں حوالہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں نقل فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طبقات کے لیے جو حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اس حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اب میں یہاں پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس سے زائد حوالہ جات کی ضرورت ہو تو بے فضل ہی تعالیٰ بندہ ناچیز مزید اس پہ حوالہ جات دینے کے لیے بھی تیار ہے، جن کی تعداد 40 سے زائد ہے، کہ 40 سے زائد مفسرین کرام اور علماء مفسرین نے اور علماء محدثین نے اس مقام پہ فرمایا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ فرمایا ہے، اس سے مراد جنت ہے۔ تو ہمارا تو موقف اسی سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایک تسلسل ہے کہ دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسنہ سے مراد جنت لی جا رہی ہے، تو لہٰذا ہمارا وہی موقف ہے۔ مگر آئیں، رافضیت کے تابوت میں ایک ایسی کیل ٹھونکتے ہیں کہ جس کو وہ قیامت تک بھی نکال نہیں سکیں گے، ایسا حوالہ دیتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کا رد کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ ان مفسرین کرام کے حوالے سے
تو کوئی نہ کوئی بات کر کے لوگ ان کو ٹھکرا سکتے ہیں، اور اگر ان کی بات کا رد بھی کر دیا جائے تو کوئی کفر نہیں ہوتا اور وہ راندہ بارگاہ ربوبیت نہیں قرار پاتا۔ مگر اب جو میں حوالہ دینے لگا ہوں یہ قرآن مجید برہان رشید سے دینے لگا ہوں، اور اس میں لطف یہ ہے کہ یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرمایا، قرآن مجید برہان رشید ایک دوسرے مقام پہ اسی حسنہ کی تفسیر فرما رہا ہے۔ جو اصول تفسیر جاننے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر کی جاتی ہے تفسیر بالقرآن، تفسیر قرآن، تفسیر بالقرآن۔ یہ سب سے افضل تفسیر ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر اگلی آیت ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پہ خالق نے انعام فرمایا ہے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اب یہ تفسیر قرآن جو ہے وہ تفسیر بالقرآن ہے، قرآن کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو اس کے لیے بھی ہمیں حدیث ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مفسرین کرام کی آراء کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید برہان رشید نے آگے چل کے اس کی بھی وضاحت فرما دی، جو انعام یافتہ ہیں ان کی بھی تفسیر فرما دی، اور فرما دیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہاں اللہ نے فرما دیا کہ انعام یافتہ چار گروہ ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہیدین ہیں اور صالحین ہیں۔ تو اب یہ ہے تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کے ساتھ۔ تو جب تفسیر قرآن بالقرآن ہو جائے تو اس کے لیے پھر مفسرین کرام کی تفسیر کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ اس لیے میں یہاں پہ اب یہ سورہ حدید آیت نمبر 10 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دونوں طبقات کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان دونوں کے لیے، دونوں طبقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو چلتے ہیں سورہ انبیاء میں، اور سب سے پہلے ہم آیت نمبر 101 پڑھتے ہیں، پھر 102 اور پھر 103۔ یہ تین آیتیں سورہ انبیاء کی حسنہ کلمے کی تفسیر بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر رہی ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس حسنہ سے کیا مراد ہے؟ یہ تین آیتیں کلمہ حسنہ کی تفسیر میں رب کائنات نزول فرما چکا ہے، اور سنیے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے۔ اور ہر صحابی نبی جنتی پر اعتراض کرنے والے ہمیشہ کے لیے بفضل ہی تعالیٰ ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ تفسیر کے جواب میں تو وہ کوئی بات کر سکتے ہیں، مگر قرآن مجید برہان رشید کی ان آیات کے حوالے سے وہ کوئی روایت تلاش کر کے ہمیں نہیں دکھا پائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنى، وہ بے شک جن کے لیے ہمارا حسنہ کا وعدہ ہو چکا ہے۔ یہاں میں حسنہ کا معنی نہیں کر رہا چونکہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ اس حسنہ سے کیا مراد ہے، اس لیے میں دانستہ طور پہ حسنہ کو ترجمے میں بھی حسنہ ہی بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنى، بے شک وہ لوگ کہ جن سے ہمارا حسنہ کا وعدہ ہے، کیا ہوگا؟ پہلی بات فرمایا اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ حسنہ کی تفسیر میں یہ پہلے کلمات ہیں جو کلمات الہی ہیں کہ اولئک عنہا مبعدون، ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اب آگے بڑھیے، لا یسمعون حسیسہا، فرمایا کہ وہ اس کی بھنک نہیں سنیں گے۔ جہنم کا عذاب چونکہ بڑا دردناک عذاب ہے، اور اس کی آوازیں جب ہم اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں تو پھر ان کی آوازیں سنتے ہیں، اور احادیث میں آتا ہے کہ کتنی کتنی اس کی دردناک آوازیں ہوں گی، اور کتنی کتنی دور تک جہنم کی ہولناکیاں جا رہی ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں، وہ ایک لمبا سلسلہ ہے، اگر ہم وہ بیان کرنا شروع کر دیں تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو اسی کام کے لیے درکار ہوگا، جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کرنے کے لیے۔ تو رب فرماتا ہے کہ انہیں دور رکھا جائے گا،
اور کتنا دور رکھا جائے گا کہ لا یسمعون حسیسہا، ان کی بنک تک بھی جن سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم کی بنک تک بھی نہیں سنیں گے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری فرمایا وَهُمْ فِي مَشْتَہَتْ أَنفُسُهُمْ خالدون، فرمایا وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ وہ جہاں چاہیں گے اور من مانتی خواہشیں جو وہ چاہیں گے، جو ان کی خواہش ہوگی ہم ان کو عطا کرتے رہیں گے اور اسی مقام پہ وہ ہمیشہ رہتے رہیں گے، انہیں اس مقام سے نکالا نہیں جائے گا، اس مقام سے ان کو باہر نہیں کیا جائے گا، دور نہیں کیا جائے گا۔ پہلی بات، حسنہ کے وعدے والے وہ ہیں جو جہنم سے دور رکھے جائیں گے، تو جو جہنم سے دور ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ دوسری بات، وہ بھنک تک جہنم کی نہیں سنیں گے، اتنی ہولناک جہنم ہونے کے باوجود انہیں ان کی بھنک تک جہنم کی نہیں آئے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ اپنی مرضی کی جگہ پہ ہوں گے۔ تو بعد از انتقال حساب و کتاب، روزے جزا و سزا کے بعد اپنی مرضی کی جگہ جنت سے بہتر کون سی ہو سکتی ہے کہ جہاں وہ من پسند جگہ پہ وہ جو ہے وہ رہیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر، فرمایا کہ انہیں بالکل غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ۔ یہ جب قیامت کی ہولناکی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اتنی بڑی گھبراہٹ کہ جب ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا زندگی بھر کا حساب دینے کے لیے پریشانی میں مبتلا ہوگا، گھبراہٹ میں مبتلا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب عروج پہ ہوگا اور ہر کوئی جو ہے وہ نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں وہ لوگ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، انہیں ہرگز کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ پانچویں بات اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کی پیشوائی کے لیے آ رہے ہوں گے، فرشتے ان کی رہنمائی کے لیے آ رہے ہوں گے، فرشتے جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے آ رہے ہوں گے۔ اور پھر کہا جائے گا ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیہ مبارکہ، یہ جو 3 آیتیں میں نے سورہ انبیاء کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کو سننے کے بعد اور ان کو پڑھنے کے بعد اور ان کے ترجمے کو دیکھنے کے بعد وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس سے مراد جنت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا۔ یہاں پہ صرف جنت کی بات تھی، مگر یہاں پہ خالق کائنات جل و علا نے جنت سے پہلے بھی ان کو گھبراہٹ سے دور رکھنے کی وضاحت فرما دی۔ جنت سے پہلے قیامت کے دن اور روز حشر جو ہے وہ ان کو فکر مندی سے، ان کو گھبراہٹ سے، ان کو پریشانی سے، ان کو غم و آلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری رکھنے کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر فرشتے ان کی رہنمائی فرمائیں گے، یہ بھی جنت سے پہلے فرشتے بھی ان کی رہنمائی پہ لگا دیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو اس کی ایک تفسیر کر رہے تھے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ان دونوں طبقات سے جنت کا وعدہ کیا ہے، مگر جب ہم نے قرآن مجید برہان رشید سے اس کی تفسیر پوچھی ہے تو اس سے پتہ چلا ہے کہ صرف انہیں جنت ہی عطا نہیں کی جائے گی، جنت میں جانے سے پہلے بے شمار جنتی جو متفرق مقامات پہ قیامت کے دن گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، ان کی رہنمائی کے لیے کوئی موجود نہیں ہوگا، جن سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ جنت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اطمینان اور سکون ہی انعام رکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سے یہ مراد ہے۔ اب اختتام کرتے ہوئے اس سلسلے کا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ قسط وار سلسلہ چلے گا اور ہم اس کو چلاتے رہیں گے تا کہ دلائل اس حد کو پہنچ جائیں کہ کوئی ان کا انکار نہ کر سکے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر ہماری کسی دلیل پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم اس کو بھی جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو بھی رسپونڈ کریں گے تاکہ آنے والے جو اعتراضات ہیں ان کا بھی ازالہ ہو سکے، اور جو نئے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیں گے۔ مگر اس وقت ہم اختتام اس بات پہ کر رہے ہیں کہ صحابی کہتے کسے ہیں، کیونکہ ہمارا جب یہ کلپ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ سنا جائے گا، وائرل ہوگا، تو جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہوں گے وہ منافقوں کی بات کریں گے۔ دیکھیں جی، وہ منافق بھی تو صحابی کہلاتے تھے،
تو پھر وہ جہنم میں کیسے ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے مسجد نبوی سے نکالا، وہ تمہاری بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، پھر وہ جہنمی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، تو ان کو بھی تو سارے صحابی سمجھتے تھے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ تو صحابی کی تعریف کیا ہے اس کو ضرور سمجھ لیجئے۔ صحابی کی جو تعریفیں کی گئی ہیں، ایک تعریف یہ کی گئی کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ایک تعریف یہ کی گئی۔ ایک تعریف یہ کی گئی کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کو پایا تو وہ صحابی ہے۔ یہ تعریف کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کچھ صحابی ایسے بھی تھے جو نابینا تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے۔ تو اگر یہ ہو کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ صحابی ہے، تو پھر وہ نابینا صحابی جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے سال ہر سال نمازیں ادا کرتے رہے، حضور سے اکتساب فیض کرتے رہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے، تو پھر وہ تو شرف صحابیہ سے خارج ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس تعریف کی طرف رجوع کیا گیا کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا۔ یہ دونوں تعریفیں بھی متفرق کتب میں لکھی ہوئی ہیں، مگر جو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور جو یوں کہہ لیں کہ جس میں کوئی کمی نہیں ہے کسی اعتبار سے بھی، وہ تعریف میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں جو متفرق ہمارے عقیدے کی کتابوں میں تعریف لکھی ہوئی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کو پایا، اگرچہ ایک سیکنڈ کے لیے پایا، ایک منٹ کے لیے پایا، ایک گھنٹے کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، ایمان کی حالت میں جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کو پایا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، اسے ہم صحابی کہتے ہیں۔ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ فلہذا اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مرتد ہو گئے تھے لوگ، تو بھئی وہ شرف صحابیت میں شامل ہی نہیں ہے، وہ صحابیت کی جو تعریف ہے اس پہ پورا ہی نہیں اترتے۔ اگر کوئی منکرین زکوٰۃ ہو گئے تو وہ مرتد ہو گئے۔ حضرت سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اگر کوئی بظاہر آ کے کسی نے کلمہ پڑھا تھا، بعد میں مرتد ہو گیا، اس نے اعلان کر دیا کہ میں مومن نہیں ہوں، میں تو کافر ہوں، میں مشرک ہوں، میں فلاں ہوں، تو بھئی وہ صحابی کی تعریف پہ پورا نہیں اترتا۔ صحابی کی تعریف کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں: ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کو پانا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہونا۔ تو جب یہ تین چیزیں صحابی کے لیے ضروری ہیں تو پھر اگر کوئی کسی صحابی کو معاذ اللہ کافر کہتا ہے یا منافق کہتا ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اس کے لیے قطعی ثبوت کی ضرورت ہے کہ اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں جو ہے فلاں معاذ اللہ، جیسا کہ روافض سرکار ابو بکر صدیق، سرکار فاروق اعظم، سرکار عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ پہ بکتے ہیں، تو ان کے لیے دلائل قطعیہ کی ضرورت ہے، ثبوت قطعی کی ضرورت ہے۔ کسی کے کفر کا قول کر رہے ہو تو یہ تھوڑی بات تھوڑی ہے، کسی کی اگر تعریف سنا دی جائے تو اس کا بندہ ثبوت نہ بھی مانگے تو خیر ہے۔ کوئی کہے جی فلاں بندہ بڑا نمازی ہے تو آپ کہیں گے جی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ فضیلت کی بات تھی، یہ ایک اچھی بات تھی، یہ اس کی خوبی تھی۔ اور اگر کوئی کہے کہ فلاں بندہ شرابی ہے تو اس کے لیے تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا، اس کے لیے تو آپ کو گواہ لانا پڑیں گے۔ اگر کوئی کہے فلاں بندہ چور ہے تو اس کے لیے تو آپ کو گواہی دینا پڑے گی۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں غلط کاری کرتا ہے، فلاں غلط کاری کرتا ہے، فلاں غلط کاری کرتا ہے، تو جب برائی کی بات ہوگی تو اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ تو میں پھر یہ بتا رہا ہوں کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کو پایا، اگرچہ ایک سیکنڈ کے لیے پایا، اس کا کوئی تعین نہیں ہے کہ کتنے وقت کے لیے پایا، لہذا وہ اس کا ایمان پر ہی خاتمہ ہوا، ایمان پر ہی اسے موت آئی، تو وہ صحابی ہے۔ اور جو لوگ بھی جو وہ مقدس ہستیاں اور مقدس شخصیات اس صحابی کی تعریف پہ پورا اترتے ہیں، وہ یا فتح مکہ سے پہلے والے ہیں یا فتح مکہ سے بعد والے ہیں، اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور حسنہ کی تفسیر ہم نے قرآن سے بیان کر دی
کہ وہ کم از کم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس پہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہو اس حوالے سے، یا آپ سے کسی رافضی نے ہر صحابی نبی جنتی پر کوئی اعتراض کیا ہو اور آپ کے ذہن میں اس کا جواب نہ ہو، تو آپ بلا جھجک ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور بلا جھجک اس حوالے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ادب کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔